کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، توجہ توجہ توجہ، ہمیشہ نقش رہے روح ہمیشہ ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، ہمیشہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ اچھا سنو، یہ اشعار میں اب پڑھوں گا مسلسل نہ، آپ نے توجہ دینی ہے، میں کئی بار اس کو سمجھا کے پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ ریوائنڈر کے لیے دیکھو، نور ضد ہے ظلمت کی، ظلمت ضد ہے نور، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اجتماعی ضدین محال ہے، یا نور ہے یا ضد، تو نور کو رکھنا ہے تو نور چاہیے۔ دادا مرشد میرے کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ پھر خیال آیا نور تو رہتا ہی نور میں، تو کہتے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ جب دعا قبول ہوئی تو کہتے ہیں کھیلا ہوا بسا ہوا گئے کوئی گل عذار آنکھوں میں، گل عذار گلابی گانوں والا، پھول جیسے گانوں والا، بسا ہوا گئے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، دیکھ کر کہا انہیں نہ دے بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں لگاؤں کے قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں کے قدم
عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے لوح پہ لکھ دیا وہ زبل سے جو ہونا ہے جو ہوگا سب لکھ دیا. اللہ نے لکھ دیا. کیوں؟ کہ اللہ کو یاد ہی نہیں رہے گا معاذ اللہ. کس نے لکھا؟ کوئی معاذ اللہ بھول جائے گا وہ؟ ایسا تو نہیں. تو لکھا کیوں؟ لکھا ہے ایسے لیے کہ کوئی ایسے بھی تو آئیں گے نا جو یوں نگاہ ڈالیں گے اور پڑھیں گے. جی ایسے گزرے اب بھی ہوں گے. نگاہ اٹھائیں گے نا تو پڑھ لیں گے. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے اپنی مسند سے اٹھے کہیں گئے تو ان کی مسند پر ان کے بیٹا بیٹھ گیا اور بیٹا بھی بڑا کمال کا تھا. وہ بیٹھ کے کہا لکھ فلاں فلاں جنتی جنت میں. تو اس نے لکھا کہا فلاں فلاں جنت میں. بولا فلاں فلاں جنت میں. پھر کہا فلاں فلاں نار میں. تو رک گیا. بولا لکھ. رک گیا. بولا لکھ. نہیں لکھا. کہا تو نار میں. کیا کہا؟ تو نار میں. وہ اٹھ کے کھڑا ہو وہ گیا ان کے حدیث کے بعد حضرت شہزادے آئے تھے اور یہی کہہ گئے. بولا یہ کہ اچھا کیا کہا تھا؟ بولا تو نار میں. بولا یہی کہا تھا. جہنم تو نہیں کہا تھا. کہا نار کہا تھا. بس سبق کر گئے. اسی کو لے لے. اس کا انتقال جنت جل کر ہوا. یہ اللہ والے ان کی نگاہوں کا کیا پوچھنا. ہاں تو جہنم میں نہیں کہا. کیا کہا؟ تو نار میں. تو اس کا انتقال جل کر ہوا. اللہ اکبر. اللہ والوں کی شان کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے لکھا کہ کئی آئیں گے پڑھنے والے وہ پڑھیں گے. اور ہمارے حضور کی شان تو سبحان اللہ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے میں ہے وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. سمجھ میں ہی بات نہیں آئی. تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر. عجب کہ لکھا لوح کا نظر آئے. جو کفش پا کا لگا غبار میں. جو کفش پا کا لگا غبار میں. جو کفش پا کرتے ہیں نا وہ کیفیت ہوتی ہے ان کی. بناوٹ نہیں ہے عام شورا کی طرح رات دی کافی ملا لیے بس جو آیا بس بول دیا. وہ جانتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں بات کر رہا ہوں وہ دل کے خطرات کو بھی جانتے ہیں. اب حضور مفتی اعظم کی کیفیت تو سنو. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ جائے. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار میں. پھر رہا ہے کسی کا مزار میں. پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. اب پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے دل سے بات کی پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. ٹھیک ہے تو کرم ایسا ہوا ایسا کرم ہوا کہ کہنے لگے وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد
چلو میں آپ کو ایک نقطہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، چاہے حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہو، چاہے حجت الاسلام کا کلام ہو، چاہے مولانا حسن خان، ان تک کی بات کرتا ہوں جہاں میری جان تک بڑا ہے. ان کے کلام میں کہیں بھی آپ کو گنبد خضرا نہیں ملے گا. سبز گنبد ملے گا، گنبد سبز ملے گا، قبہ سبز ملے گا، گنبد خضرا نہیں ملے گا. آج کل استعمال کرتے ہیں، روا ہے، ہو جاتا ہے. حضور تاج شریعہ نے کیا، لیکن یہ گنبد خضرا نہیں ملتی کیونکہ ترکیب بنتی نہیں. ایک عربی کا ہے، ایک فارسی کا ہے. خضرا عربی کا لفظ ہے، گنبد فارسی. تو اس لیے یہ ترتیب بنتی نہیں، ترکیب بنتی نہیں. تو ہمارے ان بزرگوں کی شان یہ تھی کہ اتنا بھی خیال رکھتے تھے. گنبد خضرا نہیں کہا، کیا کہا؟ وہ سبز سبز نظر گنبد سبز قرار گیا یوں بے قرار آنکھوں میں قرار گیا بے قرار آنکھوں میں. زمبابوے کے اندر ہرارے میں نثار کی جب شادی تھی تو مجھے بلایا تھا تو میں گیا تھا، اور نہیں بلاتا پھر بھی جاتا. بچہ ہے نا میرا. تو حضور قبلہ حضری میاں بھی یہاں موجود تھے اور وہاں نعت خوانی ہوئی. میں یہ نعت پڑھ رہا تھا. جب مکتبے میں پہنچا تو حضور تاج شریعہ کی کیفیت دیکھنے والی تھی، اور بار بار یہ میں پڑھ رہا تھا مصرع، اور ان کا سر یوں آسمان پہ اٹھا ہوا تھا. ویسے حضرت کی آنکھیں نیچے کھلتی نہیں تھی، پوری نیچے رکھتی تھی، لیکن اس وقت سر اوپر آنکھیں کھلی ہوئی ایسے، اور بار بار مجھے پڑھتے رہے. وہ کیا تھا؟ پیا گئے جام محبت جو آپ نے وہ دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار. نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری. چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کئی آنکھوں میں چمکتے ہیں اور کئیوں میں کھٹکتے بھی ہیں. یہ کھٹکتے ہیں نا، یہ بھی برا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت شیخ محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی کا ایک چاہنے والا، وہ بھی صاحب حال تھا. بہت دور سے سفر کیا کہ میں حضرت سے جا کے ملوں، حضرت سے جا کے ملوں. راستے میں جہاں رکتے تو حضرت کے بارے میں پوچھتے تو کہتے سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی، ہر کوئی تعریف کرتا. تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ آیا لگتا ہے شاید میرا سفر جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوا. جس کو دیکھو تعریف ہی کر رہا ہے، ورنہ جو حق کو ہوتا ہے اس کی سب تعریف نہیں کرتے. یہ لگتا ہے سفر میرا کامیاب نہیں ہوا. بہرحال دلی تک پہنچے. جیسے دلی میں پہنچے تو وہاں پوچھا وہ تو بڑا مکار ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. تو آپ نے کہا میں ٹھیک جگہ پہنچ گیا ہوں.
تو یاد رکھیے گا جو حق گو ہوگا نا اس کے بدگو بھی ہوں گے. اس سے حضرت ایوب علیہ السلام نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی برا نہ کرے، مجھے کوئی برا نہ کرے، بس میں اچھا ہی کہلاؤں. تو اللہ نے فرمایا ایوب تو کیا مانگ رہا ہے، یحییٰ تو کیا مانگ رہا ہے، یہ تو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا. کیا لوگوں نے میرے بیٹے نہیں بنا دیے، فرشتوں کو میری بیٹیاں نہیں بنا دی؟ لیکن نبی تھے نا، ان کی دعا قبول ہوئی. اور آج بھی دیکھو قادیانی جو ہے نا، خبیث اخبث، یہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک کی شان میں توہین کرتے ہیں، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ ان کی دعا ہے جو قبول ہوئی. تو جو بدگو اگر کسی کو ملے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، ورنہ سب تعریف کریں تو پھر بات دوسری ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. تو کل حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. جب حسد بڑھ جائے نا تو یوں سمجھو نعمتیں بڑھ رہی ہیں. کیا سمجھو گے؟ نعمتیں بڑھ گئی ہیں بس. اور دعا کرو، کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبارا، اہل ولا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے قصوں میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، کہ تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. چھوڑو ان کو